نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, let's quickly recap کہ ہم نے last کہاں ختم کیا تھا. What was the last thing we discussed in the previous session? کس کو یاد ہے؟ Yes. ہم نے ٹرانزیشنز اور سیکوینس کی بات کی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو ایک سیکوینس سے بیان کرتے ہوئے اس میں ایک حکمت تھی اور دوسرے سیکوینس بیان کرتے ہوئے کیا حکمت تھی. جزاک اللہ خیر. کون سی اسپیسیفک اگزامپل تھی جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کی تھی؟ جزاک اللہ خیر. سورہ جاسیہ کی تھی. سورہ جاسیہ میں ایکچولی انٹرٹینمنٹ اینڈ ٹریڈنگ نہیں تھا. سورہ جاسیہ میں تھا کیا کہتے ہیں، جو اللہ has sealed their hearing and then their heart. اور سورہ جمعہ ہم نے لاسٹ دیکھی تھی، اس میں تھا انٹرٹینمنٹ اینڈ ٹریڈنگ کا بیلنس جو تھا. تو خیر جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آج اچھا ہم نے سیکوینسنگ والا جو چیپٹر تھا، جو سیکشن تھا، اس کو کور کر لیا تھا. تو انشاءاللہ آج نیکسٹ سیکشن سے کنٹینیو کریں گے. اچھا وی وونٹ ڈو دس سیکشن ٹو ایگزاسٹیولی یا ٹو مچ ان ڈیٹیل، کیونکہ اس میں بہت ساری عربک گرامر آ جائے گی، بہت ساری ٹیکنیکلٹیز آ جائیں گی، اور وہ کیونکہ ویسٹ میجورٹی نے پڑھی بھی نہیں ہے تو اس طرح سمجھ بھی نہیں آئیں گی، اور وہ خاص مقصد بھی نہیں ہوگا نا اس کو بیان کرنے کا. تو بٹ ایک سرفیس لیول پہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ایکسپلین اٹ ہاؤ ایور یو نو اٹ کین بی ڈن بیسٹ. A bit of context for this کہ میں نے ایک ٹائم پہ بفور آئی پراپرلی اسٹڈیڈ اسلام میں نے کافی سارا اینٹی اسلام کانٹینٹ کنزیوم کیا ہے. بہت ساری بکس ہو گئیں، بہت ساری پوسٹ، بلاگ پوسٹ، آرٹیکلز، بہت ساری ویڈیوز، دنیا جہاں کے خرافات میں نے گو تھرو کی ہیں. اینڈ ون آف دا موسٹ significant things that I think I should mention here is I came across something جو 1996 میں، اچھا یونیورسٹی آف جارج ٹاؤن ہے یو ایس میں، that has a Arabic department اور وہ عربک میں پی ایچ ڈی بھی کراتے ہیں. It's one of the very few universities in the West، خاص طور پہ اس ٹائم پہ، I'm talking late 20th century، تو جو عربک کور کر رہی تھی. تو یونیورسٹی آف جارج ٹاؤن میں 1996 میں کچھ عربک اسٹوڈنٹس نے مل کے ایز اے کلاس پروجیکٹ انہوں نے ایک صورت بنائی، جو قرآن کا چیلنج ہے نا کہ اگر یہ قرآن کھڑا ہوا ہے تو تم بھی اس کی جیسے ایک اور قرآن لے آؤ. چلو پورا قرآن نہیں لاتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لاتے ایک صورت لے آؤ. تو انہوں نے ایک صورت بنائی تھی ایز اے کلاس پروجیکٹ، اور بڑی پرائڈ کے ساتھ انہوں نے اپنی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پیج پہ لگایا تھا، ویب سائٹ پہ، کہ جی ہم نے ایز اے کلاس ہمارا یہ کلاس پروجیکٹ ہم نے یہ بنایا ہے. اور پراپر جو مصحف کا سارا اسٹائل اور جو ساری فارمیٹنگ اور فونٹ ہوتا ہے، سارا عثمانی فونٹ جو ہوتا ہے اس سب میں کر کے پراپر بنا کے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا سورۃ المسلم. اور ایک بڑا تہلکہ مچ گیا تھا جنرل مسلم پاپولس میں کہ یار یہ کیا ہو گیا، کہ تو قرآن کہتا تھا کہ مطلب چیلنج تھا نا قرآن کا کہ کوئی لا نہیں سکتا اس کے جیسا، تو صورت لے آئے. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے، یا مزے کی تو نہیں کہنی چاہیے لیکن فار دا سیک آف ڈسکشن، کہ کیونکہ ہمیں الف بے آتی نہیں ہے قرآن کی، تو ہمارے لیے بڑا ایک میٹر آف ڈاؤٹ بن گیا کہ بھائی یہ کیا ہوا. اور اس طرح کی اور بہت ساری ایفرٹس کی گئیں، خاص طور پہ اسی ٹائم میں، یہ لیٹ 1900s اور ارلی 2000s، خاص طور پہ آفٹر 9/11، جو اینٹی اسلام انڈسٹری تھی. اینڈ مائنڈ یو دس از این انٹائر انڈسٹری، اٹس اے ویری لوکریٹو انڈسٹری، بہت پیسہ ہے اس میں. اور آج تو پھر چلو تھوڑا سا کم ہو گیا، ایک اسٹیپ کم ہو گیا ہے، لیکن لائک ان دا پراکسیمٹی آف 9/11 this was booming like never before. So a lot of people were putting a lot of effort into this anti-Islam, attack Islam industry. بہت سارے لوگ بکس لکھ رہے تھے، بہت سارے لوگ
articles, blogs, لوگ ویڈیوز بناتے تھے. اینڈ it was crazy. اور اسی کیونکہ اگین ایک جنرل پاپولر لیول پہ کام ہو رہا تھا تو اس لیے اکیڈیمک لیول پہ بھی یہی کام آپ کو نظر آ رہا تھا. بہت سارے اکیڈیمکس ایسے تھے جنہوں نے عرب ورلڈ سے عربک نہیں سیکھی تھی, عربک نہیں پڑھی تھی. انہوں نے انہی ویسٹرن یونیورسٹیز میں, جارج ٹاؤن میں, یو ایس کی اور یونیورسٹیز میں, یو کے کی یونیورسٹیز میں, کینیڈا کی یونیورسٹیز میں انہوں نے بیٹھ کے عربک سیکھی. اور اس عربک کی بیس پہ انہوں نے قرآن کو کرٹیک کیا, قرآن کا لنگوسٹک کرٹیک دیا کہ جی قرآن میں یہ لنگوسٹک ایررز, گرامیٹیکل ایررز ہیں, رائٹ. اور لائک پراپر پی ایچ ڈی تھیسس لکھے لوگوں نے اس چیز پہ, قرآن کی لنگوسٹک ایررز پہ. اور اچھا, the thing with again academic work is PhD papers, thesis papers کا the thing with them is کہ the general public doesn't read them. آپ اور میں بیٹھ کے PhD papers نہیں پڑھتے, لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ وہ اٹیک اسلام انڈسٹری اتنی بوم کر رہی تھی کہ لوگوں کو ہیڈ لائنس چاہیے تھی. تو people didn't know how to read academic papers. They just picked headlines and taglines from these papers. ٹائٹل پڑھا, ہاں گرامیٹیکل ایررز ان دا قرآن, ٹھک 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 آپ نے چھاپنا شروع کر دیا. نیوز پیپر آرٹیکلز آئے, انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا, لوگوں نے بتھیری بلاگ پوسٹ بنائی. انفیکٹ اس ٹائم پہ بڑا ایک شروع ہوا, ایک طرح کی ویڈیوز آنے لگیں کہ جی واچ دس ویڈیو اینڈ یو ول نو لانگر بی مسلم, یا ریڈ دس آرٹیکل اینڈ یو وونٹ بلیو ان اسلام اینی مور. اور مجھ جیسے بیوقوفوں کے لیے دیٹ واز اے چیلنج کہ یار میں پڑھ کے دیکھتا ہوں کیا I'll still be Muslim. اور کیونکہ ہماری نالج بیس کچھ بھی نہیں ہوتی تو ہم جب وہ پڑھتے ہیں تو لائک او یہ کیا ہوا, ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی, ایسا بھی ہوتا ہے. اینڈ اٹ جینوئنلی میکس us doubt, it makes severe doubts in our brain کہ یار بات تو اس کی لاجیکل لگ رہی ہے, تو کیا قرآن غلط ہے معاذ اللہ. تو اگین دس از وائی آئی سے کہ مجھ جیسے بیوقوف اس کانٹینٹ کنزیوم کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا کچھ نہیں تھا, لیکن اوور کانفیڈنس بہت تھا کہ ہم تو ابھی دیکھتے ہیں بتاتے ہیں کون, ہم تو مسلم ہی رہیں گے. تو I genuinely spent a good bit of my life quite severely doubting Islam and just مطلب مجھے آپ نے کبھی اکثر کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج کل کی ہماری یوتھ is the vast majority of it is undeclared atheists. I was one of them. مطلب صرف عقیدے کی حد تک یا زبان سے کہنے کی حد تک ٹھیک ہے, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ نبی اور آخرت ہے, لیکن وہ اس میں کنوکشن یا اس میں ایکچوئل بلیف کوئی نہیں تھا, کیونکہ لاجکلی اٹ میڈ نو سینس. لاجک دوسری سائڈ پہ اتنی زیادہ تھی اور ہماری سائڈ پہ تھی نہیں, ہمیں پڑھائی نہیں گئی تھی. تو اٹ جینوئنلی میڈ پیپل لائک می کنفیوزڈ کہ یار از مے بی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وی آر رانگ اینڈ دے آر رائٹ. تو خیر آئی وونٹ گو انٹو دی انٹائر جرنی دیٹ آئی ہیڈ کہ کیسے کہاں سے میں نے اس پوائنٹ ان ساری چیزوں کو ریکور کیا اور پھر کیسے سیکھنا شروع کیا اور کیا کیا. بٹ لانگ اسٹوری شارٹ کہ اگین دس از they were essentially preying, they were attacking, they were exploiting our ignorance and we were happily staying ignorant. ہم بہت خوش تھے اس جاہلیت میں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن کچھ, ہمیں کوئی سوال آتا ہے تو ہم اٹھ کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, مولوی صاحب آپ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. خود تو ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں زندگی میں, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا پتہ نہیں, رائٹ. تو خیر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اس زمن میں اب آپ ان کی یہ جو ایکچولی انہوں نے کرٹیکس لکھی نا قرآن پہ, ویسٹرن اسکالرز نے باہر سے پڑھ کے عربک سیکھ کے آپ نے کرٹیک کیا,
You study a bit and then you read that, and you're like, these guys, in trying to attack the Quran, they picked some of the most wonderful ayat of the Quran, and because they barely knew Arabic, they could not understand the beauty of it. And मैं उनके arguments में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने किस बात पे क्या argument ज़्यादा किया, but I'll give you a few examples of, you know, how this works. अच्छा, by the way, उनकी अच्छा अब आप वो पढ़ते हो, अब मैं अगर पढ़ता हूँ ना वो पेपर्स, आई एम लाइक यार दिस इज सो फनी, क्योंकि असल में यू नॉट जस्ट एक तो यू पिक द मोस्ट ब्यूटीफुल आयत ऑफ द कुरान डिडंट अंडरस्टैंड देम ना, दूसरा ये यू व्हेन यू राइट दीस पेपर्स यू एक्चुअली टेलिंग मी कि यू नो अरबिक, literally you know nothing about Arabic. You take the 10 rules जो आपने formal Arabic के पढ़े. If anyone remembers जो हमने first session में बात की थी, formal और classical Arabic या formal और old Arabic में हमने differentiation की थी. The Quran is in classical, it is in old Arabic. आप आज बैठ के फॉर्मल अरबिक के 10 रूल्स पढ़ के आप कुरान को 10 रूल्स पे जज कर रहे हो, वो कुरान that consists of over 200 plus rules of grammar. आपको खाक समझ आनी है, आप खाक क्रिटिक करोगे कुरान को. तो खैर I'll explain this with examples इंशाल्लाह. अच्छा इसी ज़मीन में ना खैर ये बात खोलते एग्जांपल देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये बात आएगी. I won't overburden you with just me talking right now. This is Suratul Baqarah, ayah number 177. इसको आयतुल बिर भी कहते हैं. If any one of you was with me in the last pre-Ramadan session, last year हुआ था, so we had a discussion on this ayah. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. अच्छा, I hope you guys can see my screen. Just let me know. Jazakallah khair. Okay. तो Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayah says, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. कि अच्छा अब what do जो critique करते हैं जिसको grammatical error कहते हैं, अच्छा I won't go into again grammar की depth कि क्या किस लिए क्यों होता है, but just bear with me, ठीक है. वो ये कहते हैं कि according to grammar ये बिर्रा नहीं होना चाहिए, बिर्रू होना चाहिए. ليس البر أن تولوا وجوهكم. ओके, क्योंकि देयर इज नथिंग जो इसको नसब में लेके जाए, इस जबर को, ये जो बिर्रू से बिर्रा हो गया ना, बिर्रू पेश के साथ हालत रफा कहते हैं उसको, दैट इज द डिफॉल्ट कह लो डिफॉल्ट एराब ऑफ अ वर्ड इन अरबिक, ठीक है. तो इफ इट इज in birra there must be something that takes it to birra. Now जिन्होंने बाहर से पढ़ी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जिन्होंने अरबिक पढ़ी, उन्होंने किसी चीज को नसब में ले जाने के कुल 2 रीजंस पढ़े. इन क्लासिकल अरबिक देयर आर ओवर 16. तो दे से कि होना चाहिए लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिब. लैसा का मतलब होता है नहीं, बिर्रु राइचियसनेस, नेकी, यू नो गुडनेस. तो अगर एक रनिंग तर्जुमा जो कॉमनली किया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, यू कॉमनली फाइंड दिस कि इट राइचियसनेस इज नॉट दैट यू टर्न योर फेस टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टुवर्ड्स द वेस्ट. ठीक है, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मोड़ लो मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ. दिस इज वन ट्रांसलेशन जो सी की जाती है. दिस इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन, आई विल टेल यू गाइस व्हाई. लेकिन ये ट्रांसलेशन होती अगर लैसल बिर्रू होता. ठीक, अगर लैसल बिर्रू होता तो इसकी ट्रांसलेशन बनती कि righteousness is not that you turn your faces to the east and to the west. Okay, righteousness ये नहीं है, right? Okay, ठीक है, मान लिया. But for a bit of context, ये आयत इससे पहले अच्छी खासी डिस्कशन होती आई है
चेंज ऑफ किबला पे, तावील किबला पे सूरह बकरा में इस आयत से पहले बहुत सारी डिस्कशन होती आई है, और ये आया है कि जब तुम कहीं तुम जहां भी हो अपना मुंह काबे की तरफ मोड़ लो, और बहुत सारी डिस्कशन हुई ना. अब इमेजिन कि उस सारी डिस्कशन के बाद सारी इतनी सारी बहस करके डायरेक्शन पे कि डायरेक्शन काबे की तरफ होनी चाहिए और ये होना चाहिए, उस सब के बाद कुरान बोले, बाय द वे दिस इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल. ठीक है, वो सारी डिस्कशन कि जी इस तरफ मुंह करो, इस तरफ मुंह करो, डायरेक्शन ये होनी चाहिए, होनी चाहिए. एंड जस्ट नोट कि दिस इज नॉट राइचियसनेस एट ऑल. इसका नेकी से कोई ताल्लुक नहीं है. अब दैट वुड सॉर्ट ऑफ बी रॉन्ग, एंड इट वुड मतलब मेक नो सेंस ना. अगर इट हैड नो वैल्यू, इफ इसका नेकी से कोई ताल्लुक नहीं था, तो इतनी सारी बात इस पे क्यों की, इतना टाइम कुरान ने इस पे कोट एंड कोट वेस्ट क्यों किया, अगर इसका राइचियसनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, इसका नेकी से, इसका गुडनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो why focus so much, why talk so much about direction? But now this is where the genius of al-birra comes in. जब लैस al-birru था तो I said this means righteousness is not. जब लैस al-birra हो गया ना, तो इसका मतलब है righteous is not only that you turn your faces to the left, to the east and to the west. ये जो only add हुआ, ये इस birra की वजह से हुआ. Now I won't go into the technical discussion of क्या why what happened in grammar जिसकी वजह से only आया, but just know कि इस birra की वजह से ये only का meaning आ रहा है, right? तो again let me explain this to you with an example. ठीक है, थोड़ा सा complex हो गया. Let me explain this in a different way. I say कि wait, let me turn on my camera. Hello. I'm sorry, my camera is taking a while. Acha, I hope you guys can see me now. I say कि this is not a pencil. ठीक, मैं बोलूं this is not a pencil, और मैं बोलूं this is not the only pencil. क्या फर्क है? You don't have to see me, just imagine कि I'm holding up a pencil, ठीक है, and I'm saying I'm making two sentences, ठीक है. One is कि this is not a pencil. मेरे हाथ में there's a pencil. I say this is not a pencil. Statement number 2 is this is not the only pencil. मीनिंग में क्या फर्क आया? Are both of these statements correct? No, they're not correct. कौन सी वाली correct है? Just the second one. जज़ाकल्लाह खैर. तो अगेन ये जो only add हुआ ना लैसल बिर्रा की वजह से, that implies this exclusivity खत्म कर रहा है ये कि turning your faces to the east and to the west यानी कि नमाज, उसकी डायरेक्शन, सलाम फेरना, this is righteousness. नेकी ये भी है, लेकिन this is not the only form of righteousness. There is more to righteousness than just this, than just turning your face to the east and to the west, right? वो बात only से आई, वो लैसल बिर्रू से आ नहीं सकती थी. And again जो मैंने बात की थी ना कि translation is so very inaccurate, I'll show you इसकी translation. I probably have like 3 or 4 translations open इधर. Let me know when you guys see my screen. Do you guys see it? Jazakallah khair. Look at this. Now I have 4 translations of the same ayah here. This says righteousness is not in turning your faces towards the east or the west. इस सेंटेंस से क्या मतलब हुआ कि टर्निंग फेस का राइचियसनेस से कोई ताल्लुक नहीं है. इट इज नॉट अ राइचियस थिंग
کہ میں فیس لیفٹ کروں یا رائٹ کروں یا ایسٹ کروں یا ویسٹ کروں. ٹھیک. اب دا سیکنڈ ٹرانسلیشن اس میں پھر کچھ صحیح بات آ گئی کہ رائچسنس از ناٹ میئرلی. یہ جو ورڈ آیا نا اس کا فنکشن وہی ہے جو اونلی کا میں نے جو اونلی ایڈ کیا تھا. اب یہاں پہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے کہ righteousness is not merely that you turn your faces to the east. یہ بھی righteousness ہے but it is not complete righteousness. Righteousness اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتی ہے. ٹھیک. but these are 4 translations. اس میں سے ایک صحیح ہے. یہ بھی غلط ہے. righteousness is not that you turn your face. Again اس میں only یا alone کا کوئی تذکرہ نہیں آیا. righteousness does not consist in turning your face. اب do you see کہ یہ بات کتنی غلط ہو رہی ہے ٹرانسلیشن میں کہ قرآن پچھلی اچھی خاصی آیات گزار کے آیا ہے صرف امپورٹنس آف ڈائریکشن پہ کہ قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہوئی, جہاں بھی ہو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو, یہ ساری باتیں ہوئی. اور آپ نے دس از وائی آئی سے ٹرانسلیشن سم تھنگ ویری سینسٹیو. ٹرانسلیشن بہت نازک بہت باریکی سے کرنے والی چیز ہے اور انفارچونیٹلی آج کل یہ نہیں ہو رہا. آج کل پیپل ڈو ٹرانسلیشنز ویری کیئرلیسلی. I'm sorry for using harsh words, لیکن I have to use them نا. مطلب you're seeing this by yourself کہ یہ چیز omit کر دینے سے, یہ word omit کر دینے سے meaning change ہو گیا. Righteousness is not فرق meaning ہے اور righteousness is not only ایک completely الگ meaning ہے. Right? تو again this is something. اور چلو from the ویسٹرن پروفیسرز جنہوں نے یونیورسٹی آف جارج ٹاؤن میں بیٹھ کے عربک میں پی ایچ ڈی کی ہے نا, ان سے میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. جو مترجم قرآن کا بیٹھ کے ترجمہ لکھ رہا ہے اس سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو خیر واللہ اعلم. اگین کسی کے ساتھ بدزنی نہیں ہے, obviously جو ہوا خطا کہ اس میں آتا ہے, لیکن but this is something we need to be careful about as an ummah. کیونکہ again we rely so much on translation جبکہ translation is distorting the meaning. تو خیر but this is something جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو western scholars اس بات کو mistake بنا کے error بنا کے دکھا رہے ہیں آپ کو, this is actually one of the most intricately beautiful ways Allah could have implied the right meaning. یہ error نہیں ہے, this is very very intentional the way it's worded this way, right? But again ان کی Arabic کی اتنی knowledge ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو grasp کر سکیں. Now let me give you another perspective of the same thing. When someone says, when the Quran says righteousness is not only that you turn your faces to the east and the west, it naturally makes you ask a question. What question is that? Righteousness, نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو موڑ لو مشرق اور مغرب کی طرف. اب ایک نیچرل سوال اٹھتا ہے, what else is righteousness? Perfect, جزاک اللہ خیرن. This is the very natural question. قرآن آپ کو وہ question, وہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے جس کو وہ آگے خود آنسر کرے گا. یہاں تک یہ ہو گیا کہ righteousness is not just that you turn your faces to the east and the west. آگے شروع ہو رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ. But righteousness is actually man amana billahi. Those who believe in Allah, جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الآخری اور یوم آخرت پر, والملائکتی اور فرشتوں پر, والکتابی اور کتابوں پر اور کتاب پر, والنبیین اور نبیوں پر, وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور وہ مال دیں, اپنا مال خرچ کریں اس کی محبت کے باوجود. مال کی محبت ہوتی ہے, نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اس محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کرتے ہیں, اس مال کو دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں, کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربہ, ان لوگوں پہ جو ان کے قرابت دار ہیں, ریلیٹیوز ہیں, والیتامہ اور یتیموں پہ, والمساکین اور ضرورت مندوں پہ, وابن السبیل اور ٹریولرز پہ,
والسائلین اور مانگنے والوں پہ، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی کہ ٹو فری اے سلیو. قرآن اب رائچسنس ڈیفائن کر رہا ہے. ایک پوائنٹ ایمان کا کیا، ایمان کے ضمن میں کتنی، 1 2 3 4 5 باتیں کر دیں کہ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، نبیوں پر ایمان. پھر مال خرچ کرنے کی بات کی، اس کی ضمن میں 6 لوگ بتا دیے کہ ان 6 لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک. پھر آگے آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. they keep their oaths اذا عاہدوا whenever they take an oath جب بھی وہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے ہیں کس کس چیز میں، مشکل میں، سفرنگ میں، والضراء اور اچھا what is بأساء، بأساء is مصیبت میں، ضراء is مشکل میں، وحین البأس اور جنگ کی ٹائم، جنگ کے میدان میں، رائٹ. اولئک الذین صدقوا یہ لوگ اصل میں سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ اپنے نیکی کے دعوے میں. اگر یہ کہیں کہ ہم نیک ہیں تو پھر یہ اس دعوے میں سچے ہیں، یہ ساری کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں اصل میں جو تقوی والے ہیں. رائٹ. تو قرآن نے آپ کو یہاں پہ سوال اٹھایا اور اس کے بعد اس کو آنسر کیا کہ یہ ہے اصل میں تم سوال کر رہے ہو نا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر صرف منہ پھیر لینا ادھر ادھر یعنی کہ نماز پڑھ لینا صرف نیکی نہیں ہے تو پھر اور کیا کیا نیکی ہے، تو پھر اس اور کیا کیا کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ سب ملاؤ گے تو نیکی بنے گی. رائٹ. اور دس از جسٹ ونڈرفلی سیڈ، اتنی کمپریہنسولی ایک آیت میں پورے نیکی کے تصور کو جمع کر دیا ہے نا کہ یو لائک مطلب کچھ بھی نہیں چھوڑا. اینی تھنگ دیٹ کوڈ پاسبلی بی رائچسنس وہ اس میں آ گئی. اور اچھا مزے کی بات ایک اور گرامیٹیکل ایرر جو اس میں وہی اسکالرز نکالتے ہیں نا، ویسٹرن اسکالرز، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بات چل رہی تھی رفع میں، یہاں پہ آیا والموفون بعہدہم، تو موفونا کیونکہ حالت رفع میں ہے، اس کو جسٹ حالت جسٹ ایکسپٹ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. موفونا حالت رفع میں ہے تو یہاں پہ صابرینہ نہیں ہونا چاہیے تھا، صابرونا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حالت سیم رہتی ہے تھرو آؤٹ دا سینٹینس انلیس کوئی وجہ ہو چینج ہونے کی. ٹھیک. تو اگر یہ موفونا تھا تو یہ صابرونا ہونا چاہیے تھا، اگر یہ موفینا ہوتا تو پھر اس کا صابرینہ ہونا بنتا. ناؤ اگین ان کی تھنکنگ، کیونکہ انہوں نے دے اونلی لرنڈ 2 ways اور 3 ways جو چیز حالت رفع سے چینج ہو کے حالت نصب میں جا سکتی ہے. ان کنڈر گارڈن، جارج ٹاؤن یونیورسٹی از بیسکلی دا کنڈر گارڈن، وہاں پہ دے اونلی لرن 2 ways ٹو جس سے رفع سے چیز نصب میں جا سکتی ہے. ان عربک there are 16 ways. اور ہمارے ٹیچر بڑی خوبصورتی سے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتے تھے. کہتے تھے کہ میری وائف نے مجھے گروسری کرنے بھیجا تو اس نے مجھے کہا کہ get milk and get eggs and get carrots and get cereal and make sure you get the baby's diapers. ٹھیک ہے. اب ایکچولی let me explain this to you better. وہ جس طرح سمجھا دیں تو اس نے مجھے کہا get the milk una, get the carrots una, get the cereal una, get the eggs una, and make sure you get the diapers ina. Right? Now this is again very funny, but اصل میں اینا سے مراد کیا ہے؟ اینا is used to add emphasis. جو نصب میں گیا نا وہ چیز strong emphasis ڈالنے کے لیے یوز ہوئی کہ اصل میں everything else ٹھیک ہے یہ صحیح ہے لیکن صبر is the most important out of
all of these. Acha, why is sabr the most important out of all of these? Any guesses? Any guesses as to why sabr is the most important when talking about righteousness, when talking about neki? It's the most rewarding, possibly, but I'm looking for something else. It's the most difficult thing to do. That is also not a wrong answer. Let me get at what I'm thinking. ठीक है, सबर का एक पार्ट, सबर की डिस्कशन में हमने इस सीरीज में तो नहीं, बट प्रीवियसली वी हैव डिस्कस सबर इन डिटेल. सबर ऑल्सो, सबर का एक पार्ट इज कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो नेकी पर या अल्लाह की बंदगी पर सबर करना का मतलब होता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसमें कंसिस्टेंट रहूं, नो मैटर कितनी डिस्ट्रैक्शंस, कितनी यू नो मेरे दिल में ख्यालात आते हैं कि नहीं आज छोड़ देते हैं, आज कुछ देते हैं. मैं सुबह उठा और मेरी आंख खुली, फजर की अजान हो रही थी. इस ठंड में कंबल छोड़ के जाने के लिए मुझे सब्र चाहिए. मुझे अपने नफ्स को दबाना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो मुझे कह रहा है कि यार छोड़ के सो जा, सुबह उठ के पढ़ लेना. तो मुझे सब्र चाहिए उसको दबाने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए. यस, जज़ाकल्लाह खैर. ऑल द अबव एक्ट्स रिक्वायर सब्र. तो अगेन इन वन गो तो मैं ये एक्ट कर सकता हूँ बगैर सब्र के. एक दफा तो मैं उठ के नमाज पढ़ सकता हूँ बगैर सब्र के. एक दफा तो मैं सदका दे सकता हूँ बगैर सब्र के. एक दफा तो मैं अपने वादे पे पक्का रह सकता हूँ बगैर सब्र के. लेकिन कंसिस्टेंटली हर दफा अपने वादे के पास रखना, हर नमाज पढ़ना, कंसिस्टेंटली सदका करना, कंसिस्टेंटली ज़कात देना, दिस रिक्वायर्स सब्र. सब्र नहीं होगा तो इसमें से कुछ भी चीज कंसिस्टेंट नहीं हो सकेगी. और अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल के कंसिस्टेंसी इज मच बेटर देन ग्रैंड जेस्चर्स. ठीक, अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद कि आप एक ही दफा अपनी अपने पास जितना अगर पैसे सब आपने सदका कर दिए, उसके बाद जिंदगी भर कभी आप इस तरफ आए नहीं वापस, या जिंदगी भर का एक ही दफा कर दिया. नहीं, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंसिस्टेंट हो. आप हर महीने 100 रुपए ही सदका करो. इट इज बेटर देन कि आप एक ही दफा में 10,000 रुपए सदके कर दो और फिर पूरे साल कभी कुछ सोचो ही ना. राइट? तो अगेन कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स सब्र इन ऑल ऑफ दीज एक्ट्स. ईमान में भी, माल खर्च करने में भी, नमाज में भी, जक़ात में भी, अहद के पास में भी, इन सब में कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स सब्र. इसलिए यहां पे सौबिरूना नहीं है, सौबिरीना है. एंड हाउ सैड कि इन लोगों ने इतना टाइम लगाया, इतनी गौर फिक्र की कुरान पे, और इनको ये हिदायत, ये नूर नजर नसीब नहीं हुआ, ये गाइडेंस उनको नहीं मिली कि इसका असल मतलब ये हो सकता था. दे ओनली लुक्ड एट इट फ्रॉम ए नेगेटिव लेंस. राइट? और पता है क्या, उनका तो अपनी जगह, वो तो चलो नॉन मुस्लिम्स हैं जैसे भी हैं. इट इज मच मोर सैड कि हमें ये बातें नहीं पता, कि हम ये चीजें नहीं समझ सकते. हमें नहीं पता कि ये मुफूना से सौबिरीना क्यों हुआ, कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा और क्यों लिखा है. इट इज लिटरली शर्म से डूब मरने का मकाम. मेरे लिए मेरे लिए शर्म से डूब करने का मकाम है, क्योंकि इस कुरान की बात फैलाना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था. राइट? तो
मतलब I don't even know कि where we lack या what we're doing wrong, लेकिन clearly something is lacking. क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा कर रहे होते तो आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल ना होता. दिस इज पर्सनल गिल्ट, दिस इज माय पर्सनल गिल्ट. और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मतलब आप क्यों इसको इतना वो करते हैं. ठीक है, जिसने जो करना है वो करता है, जिसने गुमराह होना है होता रहे, जिसने गुनाह करना है करते रहे. This is such the wrong perspective, and I will explain that from Surah Al-Araf में आता है गालिबन. Let me open it up again. Let me show you guys. अच्छा, मैं इस पे नहीं खोल रहा, टाइम लगेगा. सूरह Al-Araf में तज़किरा आता है बनी इसराइल का, जब उनको हुक्म दिया गया सैबत का. फॉर कॉन्टेक्स्ट, सैबत इज उनको कहा गया कि ऑन द डे ऑफ सैटरडे, हफ्ते के दिन आप लोगों ने मछली नहीं पकड़नी, वो आपका पूरा दिन इबादत के लिए. तो उन्होंने कहा अच्छा. अच्छा, अब उनका टेस्ट ये था कि सैटरडे वाले दिन ही सबसे ज्यादा मछलियां उछल उछल के पानी से बाहर नजर आया करती थी. तो वो खास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए वो टेस्ट था कि जितनी ज्यादा मछलियां नजर आ रही हैं लेकिन मछलियां पकड़ना मना है, हराम है सैटरडे को. तो उन्होंने एक लूप होल निकाला. उन्होंने क्या किया कि दे यूज्ड टू पुट आउट देयर नेट्स, जो जाल होती थी उनकी, वो पानी में डाल देते थे फ्राइडे को, और संडे को आके निकाल देते थे. तो लेकिन सैटरडे को तो नहीं पकड़ी. हाँ, सैटरडे को मछली आके जाल में फंस गई, बट वो हमने तो नहीं किया, वो तो बस फंस गई खुद. तो दे एसेंशियली फाउंड अ लूप होल इन शरीयत. और उस टाइम पे उस सोसाइटी में देयर वर 3 ग्रुप्स. एक ग्रुप वो जो ये काम कर रहा था, जो ये बेसिकली अल्लाह ताला को चीट करने की कोशिश कर रहा था लूप होल निकाल के. दूसरा ग्रुप वो जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा था, इनको समझा रहा था कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, गलत कर रहे हो तुम. तीसरा ग्रुप वो जो खुद तो गलत काम नहीं कर रहे थे, बट ये इन लोगों को बोल रहे थे कि यार तुम क्यों अपना दिमाग खराब इनके पीछे कर रहे हो, इन पे मतलब ये गलत काम करें, इन पर अल्लाह गजब आएगा, तुम्हें क्या टेंशन है. तो ये बात सूरतुल आराफ में नकल होती है. सूरह आराफ में आता है वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून क़ौमल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून. कि उनमें से एक ग्रोह ने, एक उम्मत ने, उनमें से जो बनी इसराइल थे ना, उन्होंने उनसे कहा कि लिमा तइज़ून कौमन क़ौमल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम उस कौम को क्यों वाजो नसीहत करते हो जिस पर जिसको अल्लाह हलाक करने वाला है. औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, और उस पे शदीद तरीन अजाब आने वाला है, तुम इनको क्यों एडवाइस कर रहे हो. ठीक. तो ये जो लोग थे जो एडवाइस कर रहे थे, उन्होंने कहा क़ालू, उन्होंने कहा मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि हम अपने रब के पास एक माजरत पेश कर सकें, एक एक्सक्यूज, एक अपॉलजी पेश कर सकें कि या अल्लाह हमारे बस में जो था हमने किया. वलअल्लहुम यत्तक़ून, और शायद कि इनमें से कोई अल्लाह से डर जाए, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर ले और सीधे रास्ते पर आ जाए. राइट. तो आगे मजीद आता है कि फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुक़ून. कि और फिर वो जिनको एडवाइस की जा रही थी, जो गलत काम कर रहे थे, उनको जब एडवाइस की जा रही थी, तो वो उस बात को भूल गए जिसकी उनको नसीहत की गई थी. तो फिर अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू, तो फिर जो लोग इस गलत काम से, इस बुराई से मना कर रहे थे, उनको तो हमने बचा लिया, उनको तो हमने निजात दे दिया. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको निजात दे दी. वअख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू, और जो लोग जुल्म कर रहे थे उनको उनको पकड़ लिया, उनको हमने पकड़ लिया बिअज़ाबिन बईसिन, एक बहुत, बईस कहते हैं सख्त को, या बेसिकली जो बहुत टेंस, बहुत
hardship वाली situation में, अजाब में भाई बहुत सख्त अजाब में उन्होंने पकड़ लिया, उन्हें जकड़ लिया, बीमा कानू यफसुकून, उस चीज की वजह से जो वो फिस्क फुजूर, जो वो हमारी बात नहीं माना करते थे ना, जो हमारी ना क्या कहते हैं नाफरमानी किया करते थे, उस चीज के एवज हमने उन्हें इस अजाब में जकड़ लिया. और माइंड यू कि जब अजाब की बात आई तो सिर्फ दो आउटकम्स हैं. एक आउटकम बचा लिए गए. कौन बचा लिए गए? जो बुराई से रोकते थे, जो बुराई से मना करते थे. और बाकी सब के सब दूसरी आउटकम है. देयर इज नो थर्ड आउटकम. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी है ना, कि भाई ठीक है, जो कोई गलत कर रहा है उसको करने दो, आपका मेरा क्या लेना देना. तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जब अजाब आए तो हम भी उन्हीं लोगों में से हों जिनको अजाब जकड़ ले क्योंकि हमने बुराई को रोका नहीं. खैर, this went on a side note, हमारी literary analysis एक साइड पे रह गया. But this is, part of understanding the Quran because मतलब this is not just an academic exercise in linguistic analysis ना. यहाँ पे हमारा मकसद बैठ के कुरान की linguistics पे थीसिस लिखना नहीं है. कुरान के असल मैसेज को समझना और अप्रिशिएट करना है ना. तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि जहाँ पे कोई बात इस तरह की वजाहत वाली आए उसको खोल लिया जाए. खैर, एनी क्वेश्चन सो फार? यस प्लीज. अच्छा महत भाई, इन द अबव एग्जांपल जब पर आपने जिक्र किया कि मेरली का वर्ड एक तरफ यूज हुआ एक इन वन ट्रांसलेशन और बाकी ट्रांसलेशंस में वो वर्ड यूज नहीं हुआ, तो समवन लाइक अ ले मैन लाइक मी जिसको अरबिक इतनी नहीं आती या जो इतना ज़्यादा नई चीज़ों को समझता, when he sits down and tries to understand the Quran by reading the translation, तो वो रिलाई इसी ट्रांसलेशन पे करेगा जो उसको नज़र आ रही है. यस. तो how and to what extent can someone like me rely on the translation to understand the Quran? And the second part of the question is कि uh, to and like in what way can someone like me like in what basic way we can understand at least the basic translation of the Quran, making sure कि ये ऐसी mistakes या ऐसे points skip नहीं होते जाए. यार देखो, अगेन मेरे ये सारी सीरीज शुरू से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कुरान फ्रॉम ट्रांसलेशन. सच्ची बात करूँ ना, दिल की बात करूँ, जब से मैंने अरबिक सीखी, और वास्तव में हमने बहुत बेसिक अरबिक पढ़ी, हमने बहुत डिटेल अरबिक नहीं पढ़ी, राइट? बट द इनसाइट दैट अरबिक गिव्स यू, ट्रांसलेशन कैन सिंपली नॉट मैच दैट. सवाल ही पैदा नहीं होता. तो आई गेस द क्लोजेस्ट यू कुड कम टू मतलब अंडरस्टैंडिंग द कुरान विदाउट नोइंग अरबिक इस कि आप कोई एक ब्रीफ तफसीर की किताब लेके बैठो, दो चार ट्रांसलेशंस साथ लेके बैठो, ताकि अगर कोई एक गलती कोई एक मुतरजम करता है तो आपको दूसरे से कहीं शायद कोई कवरेज मिल जाए. लेकिन जनरली मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग, you can't rely on translation for a good understanding of the Quran. Possibly नहीं. मतलब this जो मैं examples यहाँ show कर रहा हूँ, this I'm showing as proof of the fact कि यार you cannot understand Quran from translation. Yes, please. What's the difference between judging and advising someone to stay away from fitna and bad things? यार अच्छा, the thing is कि आपकी एक तो नियत पे डिपेंड करता है, आप क्या चाह रहे हो. अगर आपकी नियत किसी को सही राह पे लाना है, तो वो आपकी बात में, आपकी टोन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बेसिकली इन एवरी वे, इन द वे यू फ्रेज थिंग्स, हर चीज उससे अफेक्ट होगी. और अगर मेरी नियत किसी पे बस अपनी इल्म की या अपनी तकवा की लाइक का रोब झाड़ना है ना, तो वो भी नजर आ जाएगा. अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ तो ये भी बहुत साफ नजर आएगा मेरी टोन से, मेरी लैंग्वेज से, मेरी
بات کرنے کے طریقے سے، سلیقے سے، کہ میں پوائنٹ مار رہا ہوں، لیکن میں آئی ایم ناٹ ریئلی وشنگ ویل فار دیٹ پرسن. تو اگین ایک تو سب سے بڑی بات نیت. دوسری بات یہ کہ ڈو اٹ ان پرائیویٹ ایز مچ ایز پاسبل. ڈو اٹ ان پرائیویٹ. کیونکہ پبلک میں ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اچھا اب میں اپنی ریپوٹیشن مینٹین کرنے کے لیے یا اپنی ایک وہ مینٹین کرنے کے لیے، امیج مینٹین کرنے کے لیے کہ ہاں میرے پاس بہت نالج ہے، میں کبھی کوئی بات غلط کر جاؤں، میں بس زبردستی کسی طرح بائی ہوک اور بائی کروک آرگومنٹ جیتنے کے لیے بات کر جاؤں، بات غلط ہو جائے، یا میری نیت مڈ وے بدل جائے. تو دیٹ از بیسکلی دا ڈفرنس بٹوین ججنگ اینڈ ایڈوائزنگ. اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. اگین دعوت کی حکمت اور دعوت کے طریقوں از اے ویری ڈیپ ٹاپک جس پہ الگ سے پورا سیشن رکھا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ if we get time we will discuss it. But yeah, for now, basically these two things. What is the correct method in guiding someone about something that they're doing wrong? Also, is there is iman is disliking something by the heart as well, right? If we aren't able, there is iman in disliking something by the heart as well, right? If we aren't able to correct them by tongue or such. Yes. اچھا دیکھو وہ جو حدیث ہے نا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ رکھتے ہو تو اسے دل میں برا جانو. اس کے بعد ایک لائن آتی ہے ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اول تو یہ کہ کیا دا واسٹ میجورٹی آف اس ان چیزوں کو دل میں برا جانتے بھی ہیں؟ مطلب اچھا بائی دا وے جو اس بات کی امپلیکیشن ہے نا ذالک اضعف الایمان کی، تو وہ یہ ہے کہ اگر اس سے نیچے چلے گئے، اگر آپ برائی کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی کراہیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کا ویکسٹ درجہ کیا تھا؟ اس کو دیکھ کے دل میں برا جاننا. یہ ویکسٹ تھا، اس سے نیچے ایمان ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کتنا کامن ہو گیا ہے ہم اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی پیئر کو کسی حرام ریلیشن شپ میں دیکھیں اور ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یار غلط ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یار جی لو اپنی زندگی. کتنا کامن ہو گیا ہے ہم میں کہ کانسرٹس پہ جا رہے ہیں، کانسرٹس کے آس پاس سے گزر رہے ہیں، چلو آپ نہیں جا رہے، یو کنسیڈر اٹ رانگ ٹو گو ٹو اے کانسرٹ. اس کے پاس سے جب آپ گزرتے ہو یا اس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، اس کی لائٹیں جب آپ دور سے نظر آتی ہیں، کیا آپ کے دل میں وہ فیلنگ آف ڈس لائک اٹھتی ہے، کراہیت اٹھتی ہے کہ یار یہ کتنا غلط ہو رہا ہے؟ اگر نہیں اٹھتی تو ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے نیچے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں نا. تو دیٹ از دا لیول کہ یس ایمان ہے ان اٹس ویکسٹ فارم دل میں برا جاننے میں، بٹ اگین وہ تب ہے جب آپ کے پاس کوئی طاقت نہ ہو. آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ اتنا بھی رائٹ نہیں رکھتے اس کو آپ اٹھ کے بول سکو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. کیا ہماری زبانوں پہ اتنے تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے؟ سوچنے کی بات. What is the correct method in guiding someone about something they're doing wrong? Again, یہ پھر دعوت کی حکمتوں اور اس میں آ جائے گا. انشاءاللہ اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن رکھ لیں گے. There's a lot of points that we brought up in this, but اصولی بات یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ دعا کر آپ وہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں صرف تیرے لیے، فقط تیرے لیے اس بندے کے حق میں خیر خواہی ہے نا میری طرف سے، یہ کہ وہ اگر غلط راستے پہ ہے تو میں اس کو سیدھے راستے پہ لے جاؤں. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اس تک حق کی بات پہنچا دوں. دل بدلنے والا تو ہے، تیرے ہاتھ میں اس سے آگے.
یہ بات اس سے بات کر جو بھی جس کو بھی یو ایڈوائزنگ اس سے بات کرنے سے پہلے آپ یہ دعائیں کریں. اس سے بات کرنے کے بعد آپ خاص طور پہ دعا کریں اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی. یا اللہ میں نے جتنی کام کیا اس میں اگر ریا کا کوئی شو آف کا کوئی مائنیوٹ سی پرسنٹیج بھی ہو تو اس کو پلیز معاف کر دیجیے گا, اس کو پلیز میرے دل میں بڑھنے نہ دیجیے گا. اور جو بات میں نے کی, جتنی حق بات میں نے کی, وہ سامنے والے بندے کے دل میں اتار دیجیے گا. باقی پھر پریکٹیکل طریقے اور وہ کیا ہیں, وہ چیزیں ہیں بہت ساری ہیں, بٹ ایٹ اٹس کور بات یہی ہے. آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے نا تو راستہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتا ہے. آپ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو آپ کو جتنی مرضی ٹیکنیکس پتا ہوں وہ نکلتا غلطی راستے پہ. آئی تھنک ایک اور ڈسکس کرنے کا ہمارے پاس ٹائم تو نہیں ہے, تو we'll take any more questions if there are any. Any more questions? Yes, please. اچھا ماہد بھائی, اٹس اے ویری ریلیونٹ کوشچن ٹو قرآن کہ ہاؤ ڈز دا قرآن اور اسلام ڈیفائن ظلم. لائک ہم لوگ جو اچھا ٹپکل اردو میں یوز کرتے ہیں, ٹھیک از ہے, اٹ سمجھ آ گیا. ڈفرینٹ فرام. اچھا, ظلم کی لٹرل لغوی تعریف ڈکشنری ڈیفینیشن جو ہے دیٹ از کسی چیز کو اس کی رائٹفل پلیس سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. ٹھیک, تو اگر اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے, اور اس جو مخلوق ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت نہ کی جائے. اس کی ایک رائٹفل پلیس ہے, اس کی رائٹفل پلیس معبودیت نہیں ہے. بینگ ورشپڈ مخلوق کی رائٹفل پلیس نہیں ہے. اب میں اگر مخلوق کو اس پلیس سے اٹھا کے, اس رائٹفل پلیس سے اٹھا کے اوپر اللہ کی پلیس پہ لے جاؤں تو یہ میں نے ظلم کیا. ٹھیک, اگر میں اللہ کو معبودیت کے درجے سے اتار کے معاذ اللہ میں مخلوق کے درجے پہ لے آؤں تو یہ میں نے ظلم کیا. میں اگر نبی کو انسان کے درجے سے بڑھا کے خدا کے درجے تک لے جاؤں تو یہ میں نے ظلم کیا. میں اگر نبی کو نبی کے درجے سے گھٹا کے عام انسان کے درجے پر لے آؤں کہ وہ عام انسان سے کچھ بہتر یا کچھ افضل نہیں تھے تو یہ میں نے ظلم کیا. تو اینی تھنگ, اینی کائنڈ آف بڑھانا یا کم کرنا کسی بھی چیز کو اس کی رائٹفل پلیس سے جتنا اس کا حق بنتا تھا اس سے ہٹانا ظلم کہلاتا ہے. I hope that was clear. Anything else? Any other questions? We have, I think, 5 minutes left. Yes, we have 6 minutes left. No other questions? Shall in that case, let us end here. By the way, I'm really, really glad and really grateful that there are more people today. Allah Ta'ala نے بہت برکت ڈالی ہے آج کے سیشن میں. آئی ہوپ کہ آئندہ بھی اس طرح چلتا رہے گا. اینڈ پلیز دس از اگین ایکچولی ایک بات میں نے گروپ میں کی تو تھی بٹ اٹس ورتھ ڈوئنگ اگین کہ the purpose of this session, this series entirely, is I give you a taste of what the Quran has to offer beyond just halal and haram. ہمارا فقہ پہ, لیگل رولنگز آف قرآن, احکامات پہ ایز اے سوسائٹی ایک بہت ایکسیسو فوکس ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈونٹ سے اٹس رانگ, ہونا بھی چاہیے. احکامات از اے ویری بیسک ٹینٹ آف اسلام. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ the Quran has 6,000 something آیات, ان میں سے barely 500 relate to احکامات. اور مزید انٹرسٹنگ فیکٹ کہ زیادہ تر
قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے مکی دور میں. 2/3 of the Quran is Makki, only 1/3 is Madani. And the majority of these 500 جو احکامات والی آیات ہیں وہ آئی ہیں مدنی دور میں. تو یعنی کہ اسلام کے پہلے 13 سال in 2/3 of the Quran, if there were only very few احکامات کی آیات, تو باقی قرآن کیا کر رہا تھا؟ باقی قرآن اصل میں وہ جماعت تیار کر رہا تھا، وہ انسان بنا رہا تھا جو قرآن کے جب احکامات آئیں تو ان کو نافذ کر سکے. ہم نے قرآن کی اس ٹرانسفارمیشنل سائیڈ کو بالکل سائیڈ پہ رکھ دیا. تو آج اس لیے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس وہ انسان ہی نہیں ہے جو قرآن کے احکامات کو نافذ کر سکے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے ہمارے ملک میں. ہم نے اسلام کے نام پہ کلمے کی بنیاد پہ لیا تھا پاکستان. تو اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے اصل مسلمانوں کی ضرورت ہے. اصل مسلمان یہ قرآن بناتا ہے لیکن ایسے نہیں بناتا جس طرح ہم پڑھتے ہیں. تو خیر پوائنٹ بینگ کہ I want you guys to, when you open the Quran, I don't want you guys focusing on halal and haram. ٹھیک ہے، آپ کو حلال حرام کرنا ہے, there's 10 other ways to find that out. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات we shouldn't even be interpreting حلال حرام والی آیات. احکامات والی جو محکمات کی آیات ہیں نا جن میں حکم اور لیگل رولنگز آتی ہیں, وہ I am of the opinion کہ you and me lay people should not be interpreting them, کیونکہ ہماری وہ بیسس آف نالج ہی نہیں ہے جو احکامات اخذ کرنے کے ضروری ہے. ہم نے کوئی 4 حدیث پڑھی ہوتی ہیں زندگی میں اور اس کی بیس پہ ہم قرآن سے حکم لینے چلتے ہیں. تو ہماری وہ ابھی نالج بیس ہے ہی نہیں جو احکامات کے لیے ضروری ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے قرآن کی ہیومن بلڈنگ ایسپیکٹ پہ. سائڈ پہ رکھیں فقہ کو, سائڈ پہ رکھیں لاز کو. قرآن انسان کیسا بنانا چاہ رہا ہے آپ کو اور مجھے. قرآن سوال کون سے پوچھ رہا ہے ہم سے. یہ جو میں نے بات کی نا کہ ولا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نے ایک سوال پیدا کیا ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں. ایسے بہت سارے سوالات قرآن بار بار پیدا کرتا ہے. ان سوالات پہ تھوڑا سا سوچیں, تھوڑی غور و فکر کریں. انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں بھی اترے. If there are no more questions, I will inshallah end it here. Okay then. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.